ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. تو آج مجھے ایک میرے فالوور ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں کہ ہم جو زندگی میں مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور پھر اتنی ہم اپنی لائف میں اسٹرگل کرتے ہیں کہ اس کے اسٹرگل کرتے کرتے نہ ہمیں اپنے لیے ٹائم ملتا ہے، بس ہم ساری زندگی جو ہے وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں گزار دیتے ہیں یا اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم لائف میں ایک ایسے موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہم اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے، ہم زندگی کو اس طریقے سے انجوائے کر سکتے جس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک نعمت کے طور پہ اس کو دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی اس وقت تک ایک بہت ہم لائف کا ایک پارٹ گزار چکے ہوتے ہیں، تو تب ان ساری چیزوں پہ ریگریٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ دیکھیں خواہشات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر جستجو ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے، لیکن خواہشات، بیجا خواہشات جو ہوتی ہیں نا آپ کی، ان کے پیچھے بھاگنے کا نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں اتنی ہی خواہشات جو ہیں وہ ضروری ہونی چاہیے جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ ساری زندگی جو ہے وہ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہیں گے، یا زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں کہ آپ کے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، نہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے، نہ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اور دن رات جو ہے بس آپ وہ ایک مشین سی بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، جس میں آپ پیسے جو ہے وہ کمائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بس یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہو. ٹھیک ہے، تو اپنے اندر سے یہ چیز جو ہے وہ نکال دیں، کیونکہ لائف از ٹو شارٹ. ٹھیک ہے، ہمیں اس میں دنیا کے لیے بھی کرنا چاہیے، دین کے لیے بھی کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اپنی لائف کو بھی انجوائے کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم ایک عمر کے حصے میں ایسے پہنچیں کہ جب ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو کہ نہیں، ہم نے اپنی لائف جو ہے بہت بھرپور طریقے سے گزاری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم ساری زندگی جو ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو نہ تو وہ چیزیں ہمارے پاس رہتی ہیں، اور جن رشتوں کی خاطر ہم ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رشتے بھی ہمارے پاس سم ٹائمس نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیجا خواہشات کے پیچھے اگر آپ بھاگیں گے تو آپ ہمیشہ اسٹریس میں رہیں گے، ڈپریشن میں رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی آپ کو ذہنی سکون آپ کو جو ہے نا وہ میسر نہیں ہوگا. تو اب میں آپ کو ایک موٹیویشنل اسٹوری سناؤں گی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے اور اس کا جو گھر ہے نا وہ ساحل کے قریب ہوتا ہے. تو وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ ایک ماہی گیر ہے اور وہ کچھ مچھلیاں پکڑ کر ساحل پہ لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. تو ایک دن وہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اس ماہی گیر کو روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو آخر؟ تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں تھوڑی سی مچھلیاں پکڑتا ہوں اور اس کے بعد گھر لے جاتا ہوں، اور پھر ہم ان کو پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ہمارا صحیح طرح گزارا جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں شام کو جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا ہوں، اور اپنا باقی کا ٹائم جو ہے وہ ہنسی خوشی اسپینڈ کرتا ہوں. تو وہ جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا آئیڈیا دوں کہ اس کے بعد تم اپنا یہ جو کام ہے نا مچھلی پکڑنے کا، تم اس کو جو ہے نا وہ ایک بزنس کی طرح جو ہے نا کنٹینیو کرو. تو وہ ماہی گیر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ وہ کیسے؟ تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ تم جہاں تھوڑی سی مچھلیاں پکڑتے ہو، تم بہت زیادہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دو، اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو نا مچھلیاں پکڑنے میں، اور اس کے بعد جو ہے شہر لے جا کے ان مچھلیوں کو بیچو. جب تمہارے پاس پیسے آئیں گے تو تم کوئی کشتی خرید لینا، اور اس کے بعد پھر اور زیادہ لوگوں کو ہائر کر لینا، اور پھر اور زیادہ مچھلیاں پکڑنا، اور اس کے بعد تم ایک پلانٹ لگا لینا، اس کے بعد مچھلیاں سیل کرنا، اور اس کو ایک پروفیشن کے طور پر جو ہے نا اپنے اس کام کو لے لو. اور پھر جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر یہی کام تو تم تب بھی کر سکتے ہو کہ تم اپنی فیملی کو ٹائم دو، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دو، اپنے لیے وقت نکالو، آرام سے اپنی زندگی گزارنا. تو وہ جو ماہی گیر ہوتے ہیں نا وہ بڑے اطمینان سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ہنس کر نا کہ یہ کام تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں کہ میں اپنے فیملی کو بھی وقت دے رہا ہوں اور میری زندگی بھی صحیح طرح گزارے، تو اس کے لیے میں اتنی اسٹرگل کس لیے کروں؟ تو بزنس مین جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی تھوڑی دیر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کام تو وہ ابھی بھی کر رہا ہے.
تو مورل آف دا اسٹوری از دس کہ آپ اگر آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے پاس سورسز ہیں، اگر آپ کے لیے وہ کافی ہیں، آپ اس میں اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ محسوس کرتے ہیں، آپ کی لائف اچھی گزر رہی ہے، آپ خود پہ بھی فوکس کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے بہت اچھی طریقے سے گزر رہی ہے، تو پھر اپنی بیجا خواہشات کے پیچھے مت بھاگیں، اس چیز میں مت پڑیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے جمع کرنا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا میں ہی رہ جانی ہے، لیکن آپ کی جو لائف ہے وہ آپ کو ایک دفعہ ملی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنی لائف کو اپنے سے جڑے رشتوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، تو کوشش کریں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں جو ہے وہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، ضروری ہے، تو اس کے لیے اسٹرگل کریں، لیکن بلا وجہ اس سوچ کو اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں کہ اور سے اور کی تلاش میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مت ڈالیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل غیر ضروری عمل ہے، اس سے آپ کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی، آپ کا جو ہے وہ رشتے آپ سے دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور لائف میں جب آپ ایک عمر کو پہنچ جائیں گے نا تو تب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ کاش آپ اس وقت جو ہے وہ وقت کی قدر کرتے، لوگوں کی قدر کرتے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ٹائم اس کا گزر چکا ہوگا تو سوائے پچھتاوے کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک کو ڈسکس کروں تو مجھے میسج کر کے ضرور بتا دیا کریں، تاکہ پھر میں نیکسٹ ٹائم جو ہے اسی ٹاپک کو ڈسکس کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔